السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ تو آج ہم ایک نیا ناول اسٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے کہف، جن کو لکھنے والی رائٹر کا نام ہے رابعہ خان، جو میری بہت اچھی اور بہت پیاری باجی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ ناول بہت پسند آئے گا، اور جس طریقے سے مجھے اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے آپ کو بھی ملے گا۔ تو پھر ناول کی طرف چلتے ہیں۔ اور نازل کیا خدا نے بہت سے نبیوں کو آسمانی کتابوں اور معجزات کے ساتھ، کہ وہ لوگوں کو بلائیں نیکی کی جانب اور روکیں انہیں برائی سے۔ بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے، جو انسانوں کو پیدا کر کے زمین میں پھیلانے والا ہے، جو انسانوں کو بہت سی طاقتوں کے ساتھ پیدا کرنے والا ہے۔ وہی تو ہے جو قابل تعریف بہت بلند ہے۔ فجر کی پہلی اذان سے قبل ہی اس کے کمرے کی مدھم زرد سی بتی روشن تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پر رکھا قرآن لیمپ کی روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے اس کے ورق الٹے۔ کمرے کا گہرا پرسکون سا سکوت زخمی ہوا۔ الٹتے صفوں کی آواز کے پار قرآن سے پھوٹتی بہت سی روشنی اس کے چہرے، بال، کھال، روح اور جسم کو منور کر رہی تھی۔ اس نے ایک جگہ رک کر شیطان سے پناہ مانگی اور پھر مدھر نرم سی دھیمی آواز میں قرآن پڑھنا شروع کیا۔ پھر کوئی بستی ایسی نہ ہو کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان نفع دیتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو دنیاوی فائدے سے بہرہ مند کر رکھا۔ سورہ یونس۔ مدھر سی آواز کمرے کی سیاہی میں گھلنے لگی۔ اسی پہر اس کی کھڑکی سے گرتی ٹھنڈی چاندنی کمرے کی فضا میں تحلیل ہونے لگی۔ اس نے اس کی موجودگی محسوس کر کے بھی سر نہیں اٹھایا، یوں ہی گردن ذرا جھکا کر مدھر آواز میں پڑھتی رہی۔ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ اس کی محصور کن آواز صبح کی جامنی سی روشنی میں بکھرنے لگی۔ رات بھر لوگوں کی سیاہ کاریوں کے باعث فضا میں جمع گھٹن زدہ سا احساس اس کی آواز کے ساتھ دھلنے لگا۔ کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں؟ سورہ یونس۔ اس کی جھکی آنکھوں کی خوبصورت پلکیں رخساروں پر سجدہ ریز تھیں۔ سنجیدہ مگر نرم چہرہ بہت پرسکون دکھتا تھا۔ اگلی آیت پڑھتے اس کی آواز کی ہلکی سی لرزش کے باعث کمرے کی فضا جھنجھنا اٹھی تھی۔ حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر و ذلت کی نجاست ڈالتا ہے۔ سورہ یونس۔ کہو کہ دیکھو تو آسمانوں اور زمینوں میں کیا کیا کچھ ہے، مگر جو ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے نشانیاں اور ڈراوے کچھ کام نہیں آتے۔ اس کا نرم عربی لب و لہجہ ساری فضا کو ساکن کیے ہوئے تھا۔ کمرے میں بہتی اس کی آواز کے باعث خوشبو سی تحلیل ہونے لگی، ایسی خوشبو جو قرآن والوں کے رگ و پے سے اٹھا کرتی تھی، ایسی خوشبو جو ہر لمحہ، ہر آن اور ہر ساتھ قرآن والوں کو احاطہ کیے ہوئے تھی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے آہستہ سے قرآن کو بند کر کے چوما اور پھر اسے ایک جانب کو رکھ دیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور پھر چند لمحے دعا کرنے کے بعد وہ اسٹڈی ٹیبل سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گہرے سبز رنگ کا دوپٹہ اب تک اس کے چہرے کے اطراف میں بندھا تھا۔ ٹیبل کے ساتھ ہی زمین پر جائے نماز بچھی تھی۔ وہ آہستگی سے اٹھ کر جائے نماز پر آ کھڑی ہوئی۔ فجر کی پہلی اذان کی دبی دبی سی آواز کمرے میں سنائی دینے لگی تھی۔ اس نے اذان ختم ہونے کا انتظار کیا اور نیت باندھ لی۔ اس کے ہر پڑھے جانے والے لفظ کے عوض نیکی لکھی جانے لگی تھی، کیونکہ وہ تھی جو پہلوں میں پہل کیا کرتی تھی۔ منظر بدلتا ہے۔ اقبال کی مہندی اسی ہفتے ہے نا؟ ناشتے کی گول میز پر عابد صاحب کا پورا گھرانہ برجمان تھا۔ سربراہی کرسی پر عابد صاحب بیٹھے اخبار طے کر کے رکھ رہے تھے، اور ان کے ساتھ ہی رامین بیٹھی تینوں بیٹیوں کو لتاڑ رہی تھیں۔ ان کی صبح صبح کی ڈانٹ پھٹکار معمول کا کام تھا، اسی لیے بچیاں اور شوہر صاحب اثر لیے بغیر ناشتے میں مشغول رہے۔
جی بچے، اسی ہفتے ہے اس کی مہندی۔ ایک نے والا منہ میں رکھ کر نفاست سے چباتے ہوئے انہوں نے جواب دیا۔ مانو ردا اور شزا کی تو بانچیں ہی کھل گئیں۔ بے داغ سے سفید کالج ڈریس میں وہ دونوں چھوٹی پونی ٹیل بنائے کالج کے لیے تیار لگ رہی تھیں۔ مہمان کب تک آئیں گے عابد؟ ظاہر ہے سب مہمان اب زاہد بھائی کے گھر تو نہیں ٹھہریں گے نا، کچھ کا انتظام تو یہاں بھی کرنا پڑے گا۔ عابد کے سامنے رکھے کپ میں چائے انڈیلتے انہوں نے فکرمندی سے کہا تو عابد صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی بیگم، کچھ مہمان تو یہاں بھی رکیں گے، لیکن زیادہ بھیڑ نہیں ہوگی، سب کے گھر تو شہر میں ہی ہیں، بس سامیہ اور بڑے بھائی جان آئیں گے، تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارحم بھائی بھی آئیں گے؟ ایک دم ردا نے بہت چہک کر سوال کیا تو رابیل کے حلق میں نوالا اٹکا۔ اس نے بے اختیار پانی کا گلاس منہ کو لگا لیا تھا۔ بالکل آئے گا، بلکہ ہمارے ہی گھر ٹھہرے گا وہ، اس گھر کا ہونے والا داماد ہے، سارے ارمان پورے کرنے ہیں میں نے اس پر۔ رامین کو اپنا اکلوتا داماد بہت پسند تھا، وہ سامیہ پھپھو کا بیٹا تھا اور رابیل کا پچھلے 1 سال سے منگیتر، اسی لیے اسے ہونے والے دامادوں والا خاص پروٹوکول دیا جاتا تھا۔ رابیل نے مسکرا کر ردا اور شزا کے شرارتی چہروں کو دیکھا، وہ دونوں اس کی جڑواں بہنیں تھیں، اس سے 1 سال چھوٹی۔ بس اب خیالی پلاؤ پکانا بند کر دو اور شرافت سے کالج جاؤ۔ اس کے مسکراہٹ دباتے بہت جلے سے تبصرے پر دونوں نے مزہ ہو کر دیکھا تھا اسے۔ سیاہ عبائے اور سیاہ ہی حجاب میں وہ اس اترتی صبح میں دمک رہی تھی۔ اس کی گہری کتھائی سی آنکھوں میں نرم شرارت تھی اور لب بہت دھیمی مسکان لیے ہوئے تھے۔ رابی تو ہمیشہ ایسی ہی کرتی ہیں آپ ہمارے ساتھ، جہاں ذرا سا موڈ اچھا ہو جائے وہیں پر اپنی جلی باتیں لے کر سارا موڈ خراب کر دیتی ہیں۔ ٹیلنٹ ہے یہ بھی۔ اس نے مسکرا کر جوس کا گلاس رکھا اور بیگ کندھے پر ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ رابیل، کب تک آؤ گی تم؟ میں کیوں، اپنے وقت پر ہی۔ وہ جو جانے لگی تھی رامین کے سوال پر رک گئی۔ بیٹا ذرا جلدی آ جانا گھر، تمہارا مہندی کا ڈریس نہیں سلا ہے اب تک، اور درزی کو ناپ بھی دینا ہے تمہارا، اور شزا مجھے بتا رہی تھی کہ تمہاری تیاری بھی ادھوری ہے شادی کی۔ اس نے کوف سے گہرا سانس لیا۔ ماں، میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں آپ کو کہ میرے پاس فی الحال بازاروں کے چکر لگانے کا وقت نہیں ہے۔ آپ شزا کو لے جائیں اپنے ساتھ، میرا اور اس کا سائز بالکل ایک ہے، اور جوتا بھی اپنے پسند سے لے آئیے گا، کیونکہ میرا اور ہم تینوں کے جوتے کا سائز بھی ایک ہی ہے۔ چٹکیوں میں مسئلہ حل کیا تھا اس نے۔ رامین نے گہرا سانس لیا۔ پھپھو آنے والی ہیں تمہاری، کچھ تو تیاری رکھو اپنی، تم لڑکیوں کو دیکھو سسرالیوں کے لیے کیا کیا جتن کرتی ہیں، اور ایک تم ہو رابی۔ اس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ کیا بحث پھر سے اسی طرف کو جا رہی تھی جہاں اسے ہمیشہ سے تکلیف ہوتی تھی؟ ایک پل کو عابد نے بھی اسے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ میں اور کیا تیاری کروں ماں، سب کچھ تو ہے میرے پاس، لیکن تمہارا یہ دوپٹہ، مجھے اس سے بہت الجھن ہوتی ہے۔ نماز قرآن تک تو سب ٹھیک ہے رابیل، لیکن اس قدر شدت پسند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پچھلے مہینے ہی تمہاری تصویر جب سائمہ آپی نے دیکھی تھی تو سب سے پہلے یہی پوچھا تھا کہ اس نے یہ دوپٹہ کیوں باندھ رکھا ہے سر پر، تب تو میں نے بات ٹال دی، لیکن اب تم کیا کرو گی؟ اب کیسے جواب دو گی ان کے سوالوں کا؟ صبح ہی صبح جانے کیوں اس کا دل ان باتوں سے عجیب ہونے لگا تھا۔ اس نے چند ہی مہینے پہلے انٹر کے امتحانات کے بعد کی چھٹیوں میں مدرسہ جانا شروع کیا تھا، تب وہ حجاب نہیں لیتی تھی، مگر پچھلے مہینے سے وہ حجاب بھی لینے لگی تھی، اور اپنے گھر والوں کے ہر دفعہ کے ٹوکنے پر اب کہ وہ انہیں جوابات دیتے دیتے تھکنے لگی تھی، اس نے انہیں بتا دیا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بس فل اسٹاپ۔ اس بات کے بعد بھلا کسی اور تعویل کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ لیکن وہ تھے کہ سمجھتے ہی نہ تھے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی نہیں سمجھتے۔ ماں، میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں آپ کو، اور اب دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ حجاب اب میری ڈریس کو ڈھکا حصہ ہے، میں اسے کسی بھی مقصد کے تحت لیا ہو، لیکن اب میں اسے اپنے سر سے نہیں اتار سکتی، میں یہ نہیں کر سکتی ماں۔ آخر میں جانے کیوں اس کی آواز لرز گئی۔ ہاں تو کیا ہوا اگر چھوڑ بھی دو گی؟ میں نے کتنی ہی لڑکیوں کو دیکھا ہے وہ حجاب کیا نقاب تک لے کر دوبارہ سے اپنی نارمل روٹین پر آ جاتی ہیں، ایک تم ہی اس قدر شدت پسند بنتی جا رہی ہو۔ ان کی بات پر اس کا دل کانپا۔ ایک دفعہ رب کا حکم اوڑھ لینے کے بعد کیا وہ اس کو اتار لینے پر قادر تھی؟ کیا وہ یہ کر سکتی تھی؟ کیا وہ لوگوں کی خوشی کی خاطر اللہ کو ناراض کر سکتی تھی؟ اس نے کمال ضبط سے روکے تھے اپنے آنسو۔
ماں، میں نہیں چاہتی کہ جو لڑکیاں حجاب لے کر چھوڑ دیتی ہیں میں نہیں جانتی کہ جو لڑکیاں حجاب لے کر چھوڑ دیتی ہیں وہ کیوں ایسا کرتی ہیں۔ شاید انہیں حجاب فیسنیٹ کرتا ہو یا کسی خاص وجہ کے تحت انہوں نے یہ خود پر اوڑھا ہو، لیکن ماں میں اسے صرف اللہ کے لیے اوڑھتی ہوں اور میرے لیے اس وجہ سے بڑی اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ تو رابی، تم کیوں اتنا ایکسٹریم پر جا رہی ہو؟ کیا ہمارے خاندان میں کوئی لیتا ہے یہ حجاب اور واٹ ایور؟ نہیں نا، تمہیں بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، نہ کہ یوں اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لو۔ شزا کے اکتا کر کہنے پر اسے جانے کیوں بہت اندر تک تکلیف ہوئی تھی۔ کتنی ہی بار پچھلے مہینے سے وہ اس موضوع پر ان کے ساتھ بحث کر چکی تھی، انہیں سمجھا چکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس بحث کے آخر میں ہمیشہ اس کا دل زخمی ہو جایا کرتا تھا۔ رابیل، تم جاؤ رابیل، دیر ہو رہی ہے تمہیں۔ عابد صاحب نے یکدم رامین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انہیں روکا اور اسے جانے کے لیے کہا۔ وہ بامشکل سر اسبات میں ہلاتی پلٹی تھی، قدم لرز رہے تھے اور طلوع ہوئی صبح اس کے آنسوؤں کی نمی سے بھیگنے لگی تھی۔ وہ کمزور نہیں تھی، لیکن انہیں وضاحتیں دیتے دیتے اس کا وجود ہلکان ہونے لگا تھا۔ کچھ اس کی طبیعت حساس تھی اور کچھ اس کا مزاج بھی نازک تھا۔ ذرا سا کوئی اس کے لباس پر کچھ کہہ جاتا تو وہ بے چین ہو جاتی تھی، اور اب تو حال یہ تھا کہ اسے ہر وقت کے بحث و مباحثے کا نشانہ بنایا جانے لگا تھا۔ وہ کیوں نہ اس رویے سے زخمی ہوتی؟ کیا کرتی ہو تم؟ پتہ بھی ہے کتنی حساس ہے وہ، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر رو جاتی ہے، پھر بھی ہر دفعہ کیا تمہارا اس بحث کو اٹھانا لازمی ہے؟ اس کے دور جاتے قدموں نے بھی عابد کے جملے کی بازگشت کو اس کی سماعت سے محفوظ نہیں رکھا تھا، لیکن ابھی پیچھے مڑ کر دیکھنے کا مطلب تھا بہت سارا رونا، اور ان کے سامنے رو کر وہ کمزور ہرگز بھی نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ سائمہ آپی کی عادت کا پتہ نہیں ہے آبی آپ کو؟ نہیں، اس طرح کی لڑکیاں بالکل نہیں پسند۔ اس نے پتھریلی روش پر چل کر گیٹ عبور کیا اور گھر کا دروازہ پار کر کے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ صبح کی ٹھنڈی خاموشی، سڑک پر اس کے بھیگتے رخسار چمک رہے تھے۔ اس نے اس بے داغ سے پانی کو بہنے دیا۔ کیا ہوا جو پھپھوں کو ایسی لڑکیاں نہیں پسند؟ تو اس نے پھپھوں سے تو شادی نہیں کرنی، اور جس سے کرنی ہے وہ ایک انتہائی سمجھدار اور اچھا سا انسان ہے، کھلے دل اور اچھی سوچ کا مالک۔ وہ اسے ضرور سمجھے گا، اس کی طے کردہ حدود کا احترام کرتے ہوئے وہ ضرور اس سے اتفاق کرے گا، اور اگر اتفاق نہ بھی کرے تو وہ یوں اسے لوگوں کے درمیان رسوا نہیں کرے گا۔ ہاں، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ٹھنڈی خاموش سڑک پر چلتے جانے کیوں اس دل کے بوجھ بے ساخت ہی سرکنے لگے تھے۔ وہ ابھی مدرسے سے آ کر صرف بیڈ پر بیٹھی ہی تھی کہ اسی پہر کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ رابیل، میں ہوں ارحم۔ پرسوں ہی اقبال کی مہندی تھی اور مہمانوں کی آمد ان کے گھر شروع ہو چکی تھی۔ صرف ان کے ہی کیا، ان کے عین سامنے بنے زاہد چچا کے بنگلے میں بھی خوب چہل پہل تھی۔ سائمہ پھپھو آج صبح ہی آئی تھیں اور اس نے سلام دعا کے بعد مدرسے کی راہ لی تھی، اسی لیے اس کا صرف ان سے سامنا ہی ہوا تھا، اور اب ارحم اس کے دروازے پر دستک دے کر اسے بلا رہا تھا۔ اس نے بے اختیار سنگار آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ کندھے سے قدرے نیچے کو گرتے اس کی آنکھوں کے ہم رنگ بال چہرے کے اطراف میں بکھرے تھے۔ ایک نظر اس نے بیڈ پر گرے دوپٹے پر ڈالی۔ ایک بار پھر دروازہ بجا تو اس نے خیالات کی بہتی رو ٹھہری۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بیڈ پر بکھرا دوپٹہ اٹھایا۔ دروازے تک جاتے جاتے وہ اپنے چہرے کے گرد لپیٹ چکی تھی۔ ایک بار پھر دستک ہوئی تو اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے وہ کھڑا تھا، لائننگ والا کرتا زیب تن کیے، اپنے ازلی نرم سے انداز میں مسکراتا ہوا، ہمیشہ کی طرح ہینڈسم۔ تم کیا کر رہی ہو کمرے میں بیٹھ کر؟ ڈھولکی ہے چاچو کے گھر، تم نہیں چل رہی؟ اس نے بے اختیار تھوک نگلا۔ دل دھڑک رہا تھا اور ہونٹ آپس میں مس کرتے وہ عجیب سی ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ ارحم نے بغور اسے دیکھا۔ تم نہیں چل رہی؟ نہیں، وہ ارحم آپ جائیں، مجھے تھوڑا کام ہے۔ کیسا کام؟ وہ دراصل میں ابھی چند دن پہلے ہی ایک اسلامک انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا ہے۔ اب آپ تو جانتے ہیں وہاں کتنا کام ہوتا ہے، بس مجھے اسائنمنٹس بنا کر جمع کروانے ہیں، اسی لیے نہیں جا سکتی ڈھولکی میں۔ آپ جائیے، ردا اور شزا دونوں جا رہی ہیں، یقیناً آپ کو بور نہیں ہونے دیں گی۔ ایک رسمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر اس نے بات ختم کی تھی۔ ارحم کے تاثرات یکدم عجیب سے رنگ میں ڈھلے۔ تم جانتی ہو کہ تمہاری کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ رابیل
دل یکدم زور سے دھڑکا، لیکن یہ سامنے والے کے رومانوی لہجے کے زیر اثر نہیں دھڑکا تھا، اس کا دل بے ساختہ خوف سے دھڑکا تھا۔ اسٹڈی ٹیبل پر رکھی کتاب کی چند آیتیں لمحے بھر کو چمک کر مانند ہوئی تھیں۔ اس نے دروازے کی چوکھٹ کو زور سے تھاما۔ سوری ارحم، میں نہیں آ سکتی، آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ تم وہاں سے آ کر بھی بنا سکتی ہو اپنے اسائنمنٹس۔ واقعی؟ کیا وہ واقعی نہیں سمجھا تھا کہ وہ ڈھولکی میں کیوں نہیں جا رہی؟ وہ سمجھا نہیں تھا یا پھر سمجھ کر بھی انجان بن رہا تھا؟ اسے جواب دینے میں وقت لگا۔ کام کچھ زیادہ ہے ارحم، میں سچ میں نہیں جا سکتی۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں؟ اس نے ایک پل کو رک کر اس قدر آس سے پوچھا کہ رابیل کو منع کرنا بہت ہی غیر مناسب لگا۔ کیا وہ چند پل کے لیے بھی نہیں جا سکتی تھی؟ بس چند لمحوں کے لیے؟ اس نے لمحوں میں فیصلہ کر کے اس بات میں سر ہلایا تو ارحم کے چہرے پر جذبات کے رنگ ہی رنگ بکھر گئے۔ وہ بے اختیار ذرا سا جھکا تو رابیل یکدم پیچھے کھوٹی۔ ارے ڈر کیوں رہی ہو تم؟ میں تو بس تمہیں قریب سے دیکھنا چاہ رہا تھا، دیٹس آل۔ اچھا اب جلدی سے آ جاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں، پھر ساتھ ہی چلیں گے۔ ہنس کر بہت ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو رابیل نے دھڑکتے دل کو بامشکل قابو کیا۔ اسے ارحم کا انداز بہت ناگوار گزرا تھا، بہت سے بھی زیادہ۔ جانے کیوں اس کے دل پر گرہیں لگنے لگیں۔ دروازہ بند کر کے بے دلی سے وہ وارڈروب کی جانب بڑھتے اس کے قدم اندر بیزاریت حد سے سوا ہونے لگی تھی۔ سیاہ اور سنہرے رنگ کا گھٹنوں سے نیچے کو لٹکتا فراک زیب تن کیے، سر پر سیاہ ہی حجاب اوڑے وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو وہاں سائمہ پھپھو اور رامین پہلے سے برجمان تھیں۔ اس نے ایک نظر پیچھے سے ان دونوں پر ڈالی۔ تیاری دیکھ کر لگتا تھا گویا بس ابھی وہ ڈھولکی کے لیے نکلنے ہی لگی ہوں، لیکن کسی وجہ کے باعث انہیں رکنا پڑا ہو، اور پھر وجہ بھی اس کے سامنے ہی نظر آ گئی۔ سامنے کے بڑے صوفے پر وہ بیٹھا تھا، لاپرواہی سے تھوڑی کھجاتا، انتہائی بیزاریت اور خوف زدہ۔ وہ اس کے سوتیلے تایا زاد کا بیٹا تھا، معاذ احمد۔ اس کے دادا نے 2 شادیاں کی تھیں، بیک وقت 2 شادیاں۔ پہلی بیوی سے بڑے تایا جان تھے، جن کا اکلوتا سپوت ابھی لاؤنج میں بیزاریت سے بیٹھا تھا، اور دوسری بیوی سے سائمہ پھپھو کے بعد اس کے بابا عابد اور چچا زاہد جڑواں بھائی تھے۔ بڑے تایا جان کا ان سے رشتہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ دادی کے ساتھ شائستہ تائی کی پرانی چپکلش کے باعث وہ اپنے گھر سے دور ہوئے تو پھر وہیں کے ہو کر رہے۔ نہ ان کا یہاں پر زیادہ آنا جانا تھا اور نہ ہی بابا اور چاچا کی ان کی طرف جانا پسند کرتے تھے۔ درمیان میں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، لیکن دونوں جانب کی غیر دلچسپی کے باعث ان کے مراسم زیادہ نہ بڑھ سکے۔ رہا معاذ تو وہ ان کے یہاں بہت کم آتا جاتا تھا۔ اس کا رابطہ ان کے گھرانے سے نہ ہونے کے برابر تھا، اور کچھ اس کا اپنا مزاج بھی کھچا اور روکھا سا تھا کہ وہ ہر کسی کے ساتھ گھلتا ملتا نہیں تھا، اور نہ ہی سے لوگوں سے لمبی لمبی باتیں کرنے میں دلچسپی تھی۔ رابیل نے اسے ہمیشہ بہت کم بولتے ہوئے دیکھا تھا، زیادہ تر وہ خاموش ہی رہتا۔ کوئی اس سے کچھ پوچھ لیتا تو وہ ان کی بات تحمل سے سن کر انہیں مختصر ترین جواب دیا کرتا تھا۔ آگے والا مزید سننا بھی چاہتا تب بھی وہ اپنا منہ دوبارہ نہیں کھولتا۔ یہی وجہ تھی کہ عابد اور زاہد دونوں میں سے کسی نے اس کے ساتھ روابط رکھنے میں دلچسپی نہیں لی۔ وہ شروع سے ہی اپنے والدین کے ساتھ دور رہا تھا، اور اب بھی وہ اسی روایت کو برقرار رکھے ہوئے تھا۔ اسے ان سے مراسم بڑھانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور پھر سلام کرتی آگے بڑھائی۔ سب کی گردنیں یکبار گھومی تھیں۔ بیزاری سے معاذ نے بھی ایک پل کو سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر لمحے بھر کے لیے حیران رہ گیا۔ پھپھو تو اسے دیکھتے ہی نہال ہو گئی تھی۔ اٹھ کر اسے گلے سے لگایا اور پھر الگ ہوتے ہوئے ماتھے پر پیار بھی کیا۔ وہ خوامخواہ ان کا والہانہ پن پر مسکرانے لگی۔ البتہ اس نے معاذ کا حیران ہونا محسوس کر لیا تھا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ صبح سے ویٹ کر رہی ہوں تمہارا۔ کہاں تھی تم؟ کہاں بزی ہو آج کل؟ بس آپ ہی، اب کیا بتاؤں آپ کو، سارا دن اپنے کمرے میں پتہ نہیں کون سی کتابیں پڑھ رہی ہوتی ہے یہ محترمہ۔ بلاؤ تب جا کر کہیں باہر نکلتی ہے اپنے کمرے سے۔ کیوں بھائی، اتنا پڑھنے کی بھی کیا ضرورت ہے تمہیں اب؟ وہ اسے ساتھ لپیٹتے ہی صوفے پر بیٹھی تو اس نے ایک پل کو مسکرا کر انہیں دیکھا۔ پھپھو دراصل میں نے مدرسہ جوائن کیا ہے۔ کیا جوائن کیا ہے؟ سائمہ کو لگا جیسے انہوں نے غلط سن لیا۔ مدرسہ پھپھو؟ اس کے گال بے ساختہ گلابی ہوئے، کنکھیوں سے اس نے معاذ کا چہرہ دیکھا، وہ پہلو بدل رہا تھا، جانے کیوں۔ مدرسہ جوائن کرنے کی کیا ضرورت تھی بھلا تمہیں؟ اتنے کام ہیں کرنے کو دنیا میں، اور تم اپنا ٹائم یہاں ضائع کر رہی ہو۔ کوئی کورس کیوں نہیں کر لیتی؟ کسی انسٹیٹیوٹ کو
کسی انسٹرومنٹ کو بجانا سیکھو، کوئی اور تخلیقی کام کرو۔ یہ تم کیا کرنے لگی ہو؟ انہیں ایک آنکھ نہیں بہایا تھا اس کا مدرسہ جانا۔ اس نے بامشکل حلق سے تھوک نکلا، سینہ تنگ ہونے لگا تھا۔ کیا اب انہیں بھی وضاحتیں دینی پڑیں گی؟ یا اللہ نہیں، وہ پہلے ہی ہلکان ہو چکی تھی ان سب کو سمجھاتے۔ پھپھو دراصل وہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، ٹیچرز بھی بہت اچھے ہیں اور وہ لوگ قرآن بھی بہت اچھا پڑھاتے ہیں، بس اسی لیے جوائن کیا میں نے بھی۔ اب وہیں مصروف رہتی ہو یا پھر خود سے لاپرواہی برتتی ہو؟ اس کو دیکھو کس قدر خراب ہونے لگی ہے تمہاری۔ تم لڑکی ہو رابیل، اگر تم نے اپنا مکمل طور پر خیال نہیں رکھا تو وہ دن دور نہیں جب تم عین جوانی کے وقت میں بوڑھی نظر آنے لگو گی۔ ردا اور شزا بھی تو ہیں، چھوٹی ہیں تم سے، لیکن سیلف کیئر کی وجہ سے کتنی کھلی سی لگتی ہیں۔ کچھ ان سے اپنی پرواہ کرنا سیکھ لو۔ اس کے گال ایک بار پھر سے گلابی ہوئے تھے۔ دل کیا بس ابھی بھاگ جائے یہاں سے اٹھ کر۔ ہر کوئی آخر ایک ہی بات کیوں کر رہا تھا؟ پھپھو میں رکھتی ہوں اپنا خیال۔ اس کی منمناہٹ کسی نے سنی یا نہ سنی ہو، معاذ نے ضرور سن لی تھی۔ جب بھی وہ دونوں ہاتھ باہم ملاتا آگے کو جھک کر بیٹھا، اب کہ اس کا چہرہ واضح ہوا، سرمئی آنکھوں کے کانچ بے حد پرکشش تھے، کھڑے نقوش اور آخری حد تک بیزار مزاج۔ بلا شبہ وہ بہت وجیہہ تھا، ارحم سے کہیں زیادہ وجیہہ اور ہینڈسم۔ ارحم کی انٹرنشپ مکمل ہو گئی پھپھو؟ اس نے یکدم سوال کیا تو رابیل سمیت دونوں خواتین نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ اچھا تو اسے بولنا بھی آتا تھا؟ جی بیٹا، بس اب ہو چکی ہے مکمل، حال ہی میں اپنے پاپا کے ساتھ آفس جوائن کیا ہے اس نے اسبات میں سر ہلایا اور پھر پہ در پہ پھپھو سے ارحم کے متعلق باتیں کرنے لگا، اس کے بزنس کے متعلق، اس کی عادات و اطوار کے متعلق۔ رابیل نے ایک پل کو حیران ہو کر پھپھو کی جانب دیکھا تھا، جو کہ اب بالکل بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ تو کیا معاذ نے اسے پھپھو کے سوالوں سے بچانے کے لیے بات کا آغاز کیا تھا؟ نہیں، وہ تھا کہ ٹھیک سے کسی کو جواب بھی نہیں دیا کرتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر نگاہ اس پر ڈالی اور غیر محسوس طریقے سے لاؤنج سے اٹھائی۔ اب اسے ڈھولکی میں جانا تھا۔ خدایا، اس کا ہر شے سے دل اٹھنے لگا تھا۔ چند پل ہی ڈھولکی میں بیٹھنے کے بعد جب اسے اپنے اوپر ہر ایک کی اکتائی ہوئی نگاہ محسوس ہوئی تو وہ زیادہ دیر وہاں نہ بیٹھ سکی۔ ماں سے نیند کا بہانہ کر کے وہ گھر چلی آئی۔ اس کی جگہ اب ایسی محفلوں میں ختم ہو چکی تھی۔ اسے اندازہ تھا۔ ٹوٹتے دل کے ساتھ اس نے بامشکل خود پر ضبط رکھا اور وضو بنا کر اسٹڈی ٹیبل تک چلی آئی۔ پڑھنے کے لیے لب وا کیے، لیکن 2 آنسو ٹپک کر قرآن کے صفحے میں جذب ہو گئے۔ کھلے لب لرزنے لگے۔ وہ یوں ہی خالی سی چند پل جگمگاتی آیاتوں کو دیکھے گئی۔ میرا دل ٹوٹ رہا ہے اللہ، میں ٹوٹ رہی ہوں۔ آنسو پھسل کر رخسار پر چمکنے لگے، مگر اس نے پھر بھی اپنا سانس ہموار رکھنے کی کوشش کی، خود کو دلاسا تھا دیا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ایک دن تو سب اسے قبول کر ہی لیں گے۔ اسے بس صبر سے اس دن کا انتظار کرنا تھا، ہاں بس چند دن کا اور صبر۔ میرے گھر والے مجھ پر زور ڈال رہے ہیں، خاندان والے مجھے قبول نہیں کر رہے، لوگ مجھ سے بیزار ہو رہے ہیں اللہ، لوگ مجھ سے اکتا کر منہ موڑ رہے ہیں۔ ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے، دل پر جمے زخموں کے نشان بڑھنے لگے، ہر آن اس کا دل زخمی ہوتا جا رہا تھا۔ پھر بھی اس نے ہمت کر کے شیطان سے پناہ مانگی، آواز شدت جذبات کے باعث لرز رہی تھی۔ کیا میں یہ حجاب چھوڑ دوں؟ کیا میں یہ قرآن چھوڑ دوں؟ کیا میں اللہ کو چھوڑ دوں؟ اس نے ایک پل کو چہرہ اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا تھا، دل لمحوں میں سکڑ کر پھیلا۔ اور کہو کہ اے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وہ ان الفاظ پر ساخت رہ گئی تھی، اور اے میرے پروردگار، اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہوں۔ اس نے بے ساختہ اپنا خیال پر استغفار پڑھا تھا۔ یہ خیالات شیطان کی جانب سے تھے، اسے ان سے پناہ مانگنی تھی، اسے ہر شے سے اللہ کی پناہ چاہیے تھی، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہے گا کہ اے رب، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے۔ اس کی لرزتی آواز ان آیات پر بار بار ٹوٹ رہی تھی۔ اسے دکھائی دے رہا تھا، اللہ اسے بتا رہا تھا کہ یہ اس کا ایک ہی موقع ہے، وہ دنیا میں دوبارہ آنے کے لیے گڑ گڑائے گی، لیکن وہ دوبارہ یہاں نہیں بھیجی جائے گی۔ ہاں، کسی طویل قطار میں وہ بھی گھٹنوں کے بل بیٹھی اللہ سے بس ایک بار دوبارہ زندگی مانگے گی تاکہ اسے فرمانبرداری سے گزار سکے۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی، تاکہ میں
اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں۔ بے ساختہ اس کی ہچکی ابھری، آنسو بھل بھل پھسلنے لگے، تکلیف رگوں پہ میں پھیلنے لگی تھی۔ ہرگز نہیں، ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ دوبارہ اٹھائے جانے تک رہیں گے۔ میں پناہ مانگتی ہوں شیطان سے اللہ، میں پناہ مانگتی ہوں اس کی سرگوشی سے، مجھے میرے خیالات پر نہ پکڑنا مالک۔ اس نے ایک لمحے کو رک کر معافی مانگی تھی۔ یہ قرآن تھا، فرقان تھا، حق و باطل میں فرق کرنے والا، حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا، حق و باطل کو واضح کرنے والا۔ اس کے پڑھنے والے عام لوگ ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کو جو بصیرت عطا کیا کرتا تھا، اس کا ادراک کرنا ہی بہت مشکل تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے وجود میں سکون اترنے لگا، لرزتا دل سنبھلنے لگا، بھیگتی آنکھوں کے پار امید سی جگمگائی۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قربتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ اسے لگا تھا کہ اب وہ نہیں روئے گی، مگر وہ ایک بار پھر سے رو پڑی تھی۔ ہاں، ایک دن ایسا بھی آئے گا جب اس کے رشتہ دار، اس کے عزیز، اس کے قرابت دار اسے پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب مائیں اپنی اولادوں کو بھول جائیں گی، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ہاں، ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آنے والا تھا، ایسا دن جس میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس دن ہر نفس کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ ایسے لوگ جو اسے اس بڑے دن میں بھول جائیں گے، ایسے لوگ جو اسے اس افراتفری میں پہچاننے تک سے انکار کر دیں گے، ایسے لوگ، ہاں ایسے لوگ، کیا وہ ان لوگوں کے لیے اللہ کو چھوڑنے لگی تھی؟ کیا اتنی کمزور دنیا کے لیے وہ اللہ کو چھوڑ دے گی؟ اس کے اندر ڈھارس سی بننے لگی۔ قرآن اسے اٹھا رہا تھا۔ وہ گر گئی تھی، پھسل گئی تھی، تھک گئی تھی، مگر وہ اسے ہمت دلا رہا تھا۔ اسے اس کی کمزوریوں پر رسوا کیے بغیر وہ اسے خاموشی سے کھڑا کر رہا تھا۔ کوئی تھا جو آسمان کے پار اس کی جانب متوجہ تھا۔ کیا اب اسے کسی اور توجہ کی ضرورت باقی رہ گئی تھی؟ تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہوں گے۔ اس کے زخم پانی بھر کر بہنے لگے۔ وہ اس کی محبت پر چھم چھم رونے لگی۔ ایک جانب وہ اگر سختی سے کلام کیا کرتا تھا تو عین اسی جانب وہ بندوں کو تھام کر انہیں دلاسا بھی دیا کرتا تھا۔ کوئی اس جیسا آخر تھا ہی کب؟ اس نے آہستہ سے قرآن بند کیا اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرا کر رونے لگی۔ اس کی بلند سسکیوں کی آواز باہر ٹھنڈے پڑے لاؤنج میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ معاذ جو اسی پہر زاہد چچا کے گھر جا رہا تھا، ان سسکیوں پر ٹھہر گیا۔ پھر ایک پل کو نگاہیں اس کے کمرے کے دروازے پر پھسلیں اور اگلے ہی پل وہ سر ہلاتے آگے بڑھ گیا تھا۔ پیچھے اس کی سسکیاں اب تک سنائی دے رہی تھیں۔ منظر بدلتا ہے۔ تم اقبال کی شادی سے خوش نہیں ہو؟ شزا جو اس کے کمرے میں کھڑی سنگار آئینے کے سامنے تازہ کٹے بالوں پر برش پھیر رہی تھی گویا ہوئی۔ اس نے ایک لمحے کو کتاب سے سر اٹھایا تھا۔ نہیں تو تمہیں ایسا کیوں لگا؟ اسے شزا کا سوال سمجھ نہیں آیا۔ سنگار آئینے میں نظر آتے اس کے عکس نے کندھے اچکائے تھے۔ ویسے ہی تم نہ تو کمرے سے باہر نکلتی ہو اور نہ ہی شادی کے کسی کام میں دلچسپی لیتی ہو، تو مجھے لگا کہ شاید تم اقبال کی شادی سے کوئی مسئلہ ہے۔ رابیل نے گہرا سانس لیا۔ خدا کے لیے اپنے اندازے اپنے پاس رکھو۔ پھپھو کی عادت سے واقف ہونا تم۔ اس قسم کی کوئی بھی بات اگر ان کے کان میں پڑ گئی تو میرا پتہ تو صاف ہی ہو جائے گا۔ وہ اس کے جواب پر یکدم اس کی جانب پلٹی تھی۔ یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں میں تمہیں کہ تم یہ سب کیا کر رہی ہو۔ نہ تو تم شادی کے کسی فنکشن میں دلچسپی لے رہی ہو اور نہ ہی ارم بھائی کو ٹائم دے رہی ہو۔ خاندان کی لڑکیاں باتیں کر رہی ہیں تمہارے پیچھے کہ رابیل تو کسی کو منہ ہی نہیں لگاتی، ناک اتنی اونچی رکھتی ہے کہ اپنے منگیتر تک کو نہیں بخشا۔ شزا نے گویا اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ اس نے چل پل اسے بے یقینی سے دیکھا۔ لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تمہاری طرف سے نہیں ہے رابیل، لیکن ان کی طرف سے پورا ہے سب کچھ۔ تم کیوں اپنے سسرال کو ٹائم نہیں دے رہی؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ آخر سوچ کیا رہی ہو تم؟ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ کچھ دن پہلے ارحم بھائی اقبال کی ڈھولکی پر مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ رابیل کو کیا ہوا ہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ ان کا اشارہ کس جانب ہے، لیکن میں نے بات ٹال دی۔ اصل میں کیا چاہتی ہو تم رابی؟ اس کے پیچھے اتنا سب چل رہا تھا اور وہ بے خبر بیٹھی اپنے اسائنمنٹس بنا رہی تھی۔ یکدم اس کی پیشانی پر فکر چمکی۔ کتاب ایک جانب کو رکھ کر پوری طرح سے شزا کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ اب پھر سے بالوں میں برش چلا رہی تھی، البتہ چہرہ اس رابیل کی جانب موڑ لیا تھا۔ اب میں کیا کروں شزا؟ اگر ارحم نے اس بات کو محسوس کیا ہے تو یقیناً پھپھو نے بھی کیا ہوگا۔ بالکل۔ شزا نے مہر ثبت کرنے پر اس نے گہرا سانس لیا۔ بہت کچھ ایک ساتھ اس کے اندر جکڑ
کی صورت گھومنے لگا تھا۔ تو اب میں کیا کروں؟ کیا مطلب؟ باہر نکلو کمرے سے، شادی کے کاموں میں دلچسپی لو، لوگوں سے ملو جھلو، ڈھولکیاں اٹینڈ کرو، ارحم بھائی اور پھپھو کو خاص ٹائم دو، تب جا کر زبانیں بند ہوں گی خاندان والوں کی۔ اور پلیز رابی، اپنا یہ دوپٹہ مت لپیٹنا سر پر۔ آخر میں اس نے اکتا کر کہا تو وہ رابیل کے اندر یکدم چھن سے کچھ ٹوٹا۔ اسے شزا کے آخری جملے سے بے حد تکلیف ہوئی تھی۔ لیکن میں حجاب کرنے لگی ہوں، یہ بات تم بھی جانتی ہو، اور ماں بابا کو بھی میں نے بتایا تھا اپنے فیصلے کے بارے میں۔ تو کیا ہوا؟ پھپھو یا ان کا بیٹا اس بارے میں نہیں جانتے نا؟ اور سچ پوچھو تو تمہاری زندگی کا اصل محور تو ارحم بھائی ہیں۔ تمہیں اپنے آپ کو ویسا ہی ڈھالنا ہوگا جیسا وہ چاہیں گے۔ محور ارحم بھائی ہیں؟ اس نے ناسمجھی سے ایک لمحے شزا کی پشت دیکھی۔ ابھی چند دن پہلے ہی تو اس کی اترتی فجر میں اس نے اللہ سے کہا تھا کہ اب اس کی زندگی کا محور صرف وہی ہے، اب اس کی زندگی صرف اس کے لیے ہے۔ ایسے میں یہ ارحم کہاں سے آ گیا؟ میری زندگی کا محور ارحم ہرگز نہیں ہے۔ اس کا لہجہ سخت نہیں تھا، لیکن اس میں جمع اٹل سا تاثر شزا کو ٹھٹکا گیا تھا۔ میں تمہاری بہن ہوں رابی، اور جتنا میں اس خاندان کو جانتی ہوں تم جیسی بھولی لڑکی نہیں جانتی ہوگی۔ بھلے ہی تم مجھ سے عمر میں بڑی ہو، لیکن کچھ معاملات میں تم بالکل بے وقوف ہو، اور میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ تمہیں اپنے فیصلوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے شزا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی اپنی آواز کو مضبوط رکھنے کی، لیکن کچھ تھا جو اس کی لرزش پر غالب آنے لگا۔ جو بھی کرو سوچ سمجھ کر کرنا۔ ان بیکورڈ باتوں کے پیچھے اپنا بنا بنایا رشتہ خراب کرنا سراسر بے وقوفی ہے رابی۔ تمہیں اگر اپنا رشتہ بچانا ہے اور بابا کی عزت کو سنبھالنا ہے تو تمہیں پھپھو کی یا ان کے بیٹے کی بات ہر حال میں ماننی پڑے گی۔ تمہارے پاس ان کے علاوہ کوئی چوائس نہیں۔ وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکلی تو اس نے بے ساختہ دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا۔ آنسو آنکھوں سے ابلنے لگے، لیکن اس نے گہرے گہرے سانس لے کر بہت سا نمکین پانی حلق میں اتار لیا تھا۔ یہ تو سفر کا آغاز تھا، کیا اس کے آغاز میں ہی رونا شروع کر دے گی وہ؟ اور اگر وہ آغاز ہی میں رو کر کمزور پڑے گی تو منزل تک کیسے پہنچے گی؟ کیا منزلوں تک ایسے پہنچا جاتا ہے؟ اس نے بے دلی سے کتاب ایک جانب کو کی اور بیڈ سے پیر نیچے اتارے۔ اسے ابھی اپنی بات اللہ تک پہنچانی تھی۔ اسے ابھی نماز پڑھنی تھی۔ ہاں، ابھی اگلے دن وہ تھکی تھکائی مدرسے سے آئی تو دیکھا گھر میں خوب چہل پہل ہو رہی تھی۔ مہندی میں صرف ایک دن ہی باقی رہ گیا تھا، اور اس طرح کی چہل پہل اب بے یقینی سی بات تھی۔ اس نے گردن یہاں وہاں گھما کر ماں کو تلاشا، مگر وہ اسے کہیں نہیں دکھی۔ کندھے پر ٹنگے بیگ کو اس نے اتار کر ہاتھ میں لیا، اور پھر جیسے ہی اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی لمحے بھر کو ٹھہر گئی۔ زینوں کے اس پار بنے کمرے سے معاذ نکل رہا تھا، اور اسے دیکھ کر ایک بار پھر ٹھٹک گیا۔ یہ کمرہ اسے عارضی طور پر الاٹ کیا گیا تھا کیونکہ وہ شادی اٹینڈ کرنے آیا تھا۔ رابیل نے خوف سے چہرہ پھیرا اور بنا کوئی تاثر دیے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جلدی سے بیگ بیڈ پر رکھا اور خود کو آئینے میں دیکھا۔ چہرہ بالکل آئینے کے قریب کر لیا۔ کیا اس کے چہرے پر کچھ لگا ہوا ہے، یا پھر وہ دن بدن بدصورت ہوتی جا رہی ہے؟ اس کے شفاف چہرے کے اطراف میں سیاہ حجاب بندھا تھا، نیچے سیاہ ہی بایا اس کے قدموں کو چھو رہا تھا۔ ایک پل کو پیچھے ہو کر اس نے اپنا مکمل سراپا دیکھا۔ کیا وہ اس عبایا میں عجیب لگ رہی تھی؟ اگر وہ عجیب نہیں لگ رہی تھی تو پھر وہ اسے دیکھ کر اب دوسری بار کیوں ٹھٹکا تھا؟ استغفر اللہ، کیا سوچ رہی ہوں میں؟ اللہ نے مجھے اچھی شکل دی ہے، اور اس جنگلی انسان کی وجہ سے میں خود پر شک کر رہی ہوں۔ اف! پھر ایک دم یاد آیا کہ اس نے معاذ کو جنگلی کہہ دیا۔ سوری اللہ تعالیٰ، میں آئندہ سے کسی کو بھی جنگلی نہیں کہوں گی۔ وہ اس کی بچپن کی عادت تھی۔ کوئی اسے ناگوار گزرتا تھا تو وہ اسے جنگلی کے لقب سے نواز ضرور دیتی تھی۔ اسے اپنی یہ عادت اب کے بدل لینی چاہیے۔ اب جب وہ قرآن پڑھنے لگی تھی، کیا ایسی ہوتی ہے قرآن کی طالبہ، کسی کو جنگلی بولنے والی؟ بیزار ہو کر اس نے عبایا اتارا اور پھر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ واپس پلٹی تو ترتی شام کے 6 بج رہے تھے۔ کتھائی بالوں کو تولیے سے جلدی خشک کیا اور پھر ڈرائر سے بال سکھائے۔ گیلے بالوں پر حجاب لپیٹنے کا سوچ کر ہی اسے الجھن ہوتی تھی۔ جائے نماز بچھا کر مغرب کی نماز اہتمام سے پڑھی، اور پھر جب وہ فارغ ہو کر انگلیوں پر تسبیح گننے لگی تو اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں۔ اگلے ہی لمحے پھپھو دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ارے پھپھو، کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتی۔ وہ اٹھ کر پاس چلی آئی۔ تم نہیں جاؤ گی ڈھولکی میں؟ سائمہ نے مسکرا کر پوچھا تو وہ بھی مسکرائی۔ نہیں پھپھو، میں تھکی ہوئی ہوں آج بہت، جا نہیں پاؤں گی۔
رابی میں دیکھ رہی ہوں تمہیں، تم دور دور رہنے لگی ہو سب سے۔ جب سب میٹھے بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں تم تب بھی وہاں نہیں ہوتی ہو، لڑکیوں کے پاس پارلر بھی نہیں جاتی ہو، کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں لیتی ہو تم بیٹا، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے لیے فکر مند تھی، لیکن کچھ تھا جو رابیل کو بے چین کر رہا تھا۔ ان کی میٹھی زبان سے جانے کیوں حلق میں کانٹے اگنے لگے۔ میں ٹھیک ہوں پھپھو، بس آج کل بزی رہتی ہوں۔ تم بزی رہو، ضرور رہو رابی، لیکن دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلو۔ اگر ایسا نہیں کرو گی تو کہیں بہت پیچھے رہ جاؤ گی۔ دنیا اس اونٹوں کے زمانے سے کہیں بہت آگے بڑھ گئی ہے۔ وہ آخر میں اس کا گال تھپ تھپا کر باہر کی جانب بھولی تو رابیل خالی سی دروازے میں کھڑی رہ گئی۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی، انہیں کہنا چاہتی تھی کہ اکثر لوگ دین اور دنیا کو ساتھ رکھنے کے چکر میں اپنا دین کھو دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنی دنیا کو دین سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ انہیں یہ بھی نہ بتا سکی کہ ڈھولکیاں، یہ ناچ گانے کی محفلیں کیسے انسان کے اندر موجود پرہیزگاری کو کچل کر رکھ دیتی ہیں، کیسے انسان کے اندر موجود حیا کو ختم کر دیتی ہیں، اور آخر میں ان سب کے ہاتھوں کیسے انسان ذلیل ہو کر ذلت کی موت مر جاتا ہے۔ بیڈ کی پشت سے سر ٹکائے وہ گہری اور اداسی سے سوچ رہی تھی۔ وہ قرآن کی طالبہ تھی، اسے اپنا قرآن بہت عزیز تھا۔ وہ اپنے قرآن کی خلاف ورزی کرتی تو قرآن اس پر اپنے دروازے بند کر لیتا۔ لڑکیاں اسے طعنے دیتی تھی کہ وہ بڈھی روح بن گئی ہے، خاندان والے اسے طنزیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے۔ بہت سوں کو اس نے استرا کر کے سر جھٹکتے بھی دیکھا تھا، سب تکلیف دیتا تھا، سب کچھ۔ اس نے آنکھیں مون کر گہرا سانس لیا، مگر وہ مطمئن تھی۔ اس نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ وہ اسے اپنے پاس جنت میں گھر عطا کرے، اور جنت ایسے نہیں مل جاتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اگلے دن اس کے مدرسے کی چھٹی تھی اور وہ صبح سے ہی ماں کے ساتھ کچن میں لگی کام کروانے میں مصروف تھی۔ کام والی نے چھٹی کر لی تھی تو سارا کام اب انہی کے ذمہ آ گیا تھا۔ اس کی دونوں بہنیں کزنز کے ساتھ مال گئی تھیں، عین وقت تک بازار کے چکر، اور آخر میں وہی بچی تھی ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے۔ اس نے آخری پلیٹ دھو کر ریک میں سجائی اور پلٹ کر رامین کو دیکھا۔ وہ سالن کو دم پر رکھ کر ڈھکن برابر کر رہی تھی۔ ماں اب تو کوئی کام نہیں نا؟ ہاں بس ذرا سلاد بنا دو، باقی سارا کام ہو گیا ہے۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا اور پھر ٹیبل پر رکھی تازہ سبزیوں کی جانب چلی آئی۔ ابھی اس نے چھری اٹھائی ہی تھی کہ ارحم کچن میں داخل ہوا، جینز اور ٹی شرٹ پہنے، فریش سا۔ ہیلو رابیل، مامی مما کو دیکھا ہے آپ نے؟ جی بیٹا، وہ سامنے گئی ہیں زاہد بھائی کے گھر۔ صبح زرتاشا بھابھی بلانے آئی تھی انہیں۔ اوہ، رابیل بھی اپنا ہاتھ روکے ارحم کو دیکھ رہی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے پھر، کوئی کام تھا بیٹا آپ کو؟ وہ پلٹنے لگا تو رامین نے پوچھ لیا۔ اب وہ ہونے والا داماد تھا اس گھر کا، اتنا پروٹوکول تو خیر بنتا ہی تھا۔ جی مامی، دراصل میرا کرتا شلوار استری نہیں ہے، مما کو کہنے آیا تھا کہ وہ استری کر دیں، لیکن خیر۔ ہاں تو رابیل کر دے گی نا، رامین نے یکدم کہا تو اس کے ہاتھ سے چھری گرتے گرتے بچی۔ ارحم اب پر امید نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بامشکل مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر ایک ماں والی نگاہ رامین پر ڈالی، پھر اٹھ کر اس کے پیچھے چلی آئی۔ اس کے کمرے میں کپڑے یہاں وہاں بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر پہلے کپڑے سمیٹ کر ایک جانب کو رکھے اور جیسے ہی پلٹی سے دیکھتا پا کر رک گئی۔ وہ ہاتھ باندھے دروازے میں ٹکا مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں یکدم بہت آکورڈ سی خاموشی پھیل گئی۔ ہر وقت بزی رہتی ہو رابیل، مجھے تو موقع ہی نہیں ملتا تم سے بات کرنے کا۔ کتنا تنگ کرتی ہو تم مجھے، ہاں؟ ایک شرارتی سی پرشکوہ نگاہ اس پر ڈالتی تو رابیل بمشکل مسکرائی۔ ارحم آپ بتا دیں کون سا کرتا استری کرنا ہے مجھے، اور بھی کام ہیں، ہوتے رہیں گے اور بھی کام۔ پہلے کرتا استری کر دو میرا، اور میرے ساتھ باتیں بھی کرو۔ اس نے آگے بڑھ کر استری سٹینڈ پر کرتا رکھا اور پھر بالکل اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ اس کے درمیان بس ذرا جتنا فاصلہ تھا۔ رابیل غیر محسوس طریقے سے قدرے فاصلے پر ہوئی۔ سو تم کتنا پسند کرتی ہو مجھے؟ جی، اس نے یکدم ہی جھکا سر اٹھایا تو اس کے گڑبڑانے پر بے ساختہ ہنس دیا۔ رابیل کو اس کا انداز ایک بار پھر ناگوار گزرا۔ مذاق کر رہا تھا بابا، تم بتاؤ کہ کیا مجھے اتنا پسند کرتی ہو کہ میرے لیے خود کو بدل سکو؟ اس کے تیزی سے چلتے ہاتھ پل بھر کو رکے تھے۔ اس نے ناسمجھی سے سر اٹھا کے اس اونچے سے ہینڈسم بندے کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ سوری ٹو سے رابی، لیکن مجھے
تمہارا یہ سر پر ہر وقت دوپٹہ لپٹنا بالکل بھی نہیں پسند، بہت بیکورڈ قسم کا لک آتا ہے۔ کیا تم میرے لیے اپنا یہ دوپٹہ چھوڑ سکتی ہو؟ استری بے ساختہ اس کے انگوٹھے پر آ لگی تو وہ بلبلا کر پیچھے ہوئی۔ وہ ایک دم آگے بڑھا تھا، اس کے ہاتھ کو جیسے ہی تھامنا چاہا تو اس نے خوفزدہ ہو کر ہاتھ کمر کے پیچھے کر لیا۔ ارحم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ ایسے کیا ہوا رابیل؟ مجھے دیکھنے دو، کیا ہوا؟ اس نے ایک بار پھر ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن اب کہ رابی بالکل دروازے سے جا لگی، اس کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا اور تکلیف سے آنسو باہر گرنے کو بےتاب تھے۔ اسے لگا تھا کہ کم از کم ارحم اسے سمجھے گا، وہ اسے اس کے فیصلوں میں آزادی دے گا، وہ اسے کبھی یہ ویسا محسوس نہیں کروائے گا جیسا لوگ اسے اب تک محسوس کرواتے آ رہے ہیں۔ لیکن ابھی ارحم کی اس آخری بات نے جیسے اس کا دل ہی توڑ دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس حجاب میں بیکورڈ لگتی ہے۔ کیا یہی کہا تھا اس نے؟ اس کی کتھائی آنکھوں میں ضبط کے باوجود بھی نمی تیرنے لگی، انگوٹھے میں مچھلی جلن جیسے ہاتھ میں سرائیت کرنے لگی۔ اسی جلن سے بچنے کے لیے ہی تو اس نے اس سر پر حجاب لپیٹا تھا۔ آپ مجھے ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں ارحم؟ صدمے سے اس کے منہ سے یہی نکلا تھا۔ ارحم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں نے ایسا کیا کہا ہے رابیل؟ تم کسی سے بھی پوچھ لو، تم واقعی سب لڑکیوں کے درمیان بہت عجیب سی لگتی ہو اس دوپٹے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے سر پر کوئی بیماری ہے یا پھر تمہارے بال بدصورت ہیں جسے چھپانے کے لیے تمہیں اسے سر پر لینا پڑے۔ تم بہت خوبصورت ہو، اپنی خوبصورتی کو یوں ضائع مت کرو۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا، تکلیف سے سینہ تنگ ہونے لگا، آنکھوں کی نمی میں گلابی سا رنگ گھلنے لگا۔ اسے لگا آج وہ اپنے ہی نظروں میں گر گئی ہے۔ کس انسان سے امیدیں وابستہ کی تھی اس نے؟ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی ارحم۔ مجھے لگا تھا آپ مجھے سمجھیں گے، مجھے لگا تھا آپ مجھے سپورٹ کریں گے، لیکن آپ تو کم آن۔ اس نے جیسے اس کی بات پر بہت بیزار ہو کر سر جھٹکا۔ رابی کم آن، تمہیں ہوا کیا ہے؟ اس طرح کیوں بیہیو کر رہی ہو یار؟ اس میں اتنا جذباتی ہونے والی کون سی بات ہے؟ ہاں، مجھے لگا تمہیں اندازہ ہوگا کہ سب تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لیکن تم تو بالکل ہی بے وقوف ہو۔ کیا تمہیں واقعی نہیں پتا کہ سب تمہارے اس حقارت سے اس کے چہرے کے اطراف میں بندھے دوپٹے کی جانب اشارہ کیا؟ اس دوپٹے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اسے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ جم کر کھڑی رہی۔ یہ وقت پیٹھ دکھا کر بھاگنے کا نہیں تھا، وہ وقت آ گیا تھا جب وہ اپنے ایمان کا ذکر دن کی روشنی میں کر دیتی۔ مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ واٹ؟ وہ جیسے اس کے جواب پر بہک سے اڑا۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ ایک کپڑے کے ٹکڑوں کے لیے اب تم اپنے رشتوں کو خراب کرو گی؟ یہ صرف کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے ارحم، یہ میرے رب کے حکم کا حصہ ہے اور آپ اسے ذلیل ہرگز نہیں کر سکتے۔ نکل آؤ اس اونٹوں کے زمانے سے بی بی، یہاں پر اب دنیا بہت بدل گئی ہے۔ دنیا بدل گئی ہے لیکن قرآن نہیں بدلا۔ پتہ نہیں یوں دو بدو جواب دینے کی ہمت اس میں کہاں سے آ گئی۔ شاید یہ ہمت اس پر آسمان سے اتر رہی تھی۔ ہاں، کوئی تھا جو اس کی پشت پناہی کر رہا تھا، وہ اسے یوں منجدہار میں چھوڑنے والا نہیں تھا۔ تو تم اپنا یہ دوپٹہ نہیں چھوڑو گی؟ اس نے جیسے حتمی سوال کیا۔ ضرور چھوڑ دیتی میں اپنا حجاب، ضرور۔ اگر جو میں نے آپ کے لیے اپنے سر پر لپیٹا ہوتا تو میں اسے ضرور چھوڑ دیتی ارحم، لیکن یہ حجاب میں نے آپ کے لیے نہیں لیا، اور جس کے لیے لیا ہے اس کا حکم میرے ہر جواز، ہر طویل اور ہر عذر سے بڑا ہے۔ میں اس حجاب کو نہیں چھوڑوں گی، کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی۔ ایک پل کو ارحم نے اسے افسوس سے دیکھا۔ میری سوچ سے بھی زیادہ بے وقوف ہو لڑکی تم، رابیل۔ جی میں بہت بے وقوف ہوں۔ عرب کے صحرا میں اسلام کی راہ پر چلنے والوں کو بھی ان کے اپنے بہت بے وقوف کہا کرتے تھے۔ طنز و تحقیر کے تیر ان کی ذات تک میں گاڑ دیا کرتے تھے وہ، لیکن انہوں نے اپنی روش نہیں ترک کی۔ میں بھی اپنی روش ترک نہیں کروں گی۔ کہتے رہیں، ساری دنیا کہتے رہے مجھے بے وقوف، لیکن جو اللہ کے نزدیک عزت دار ہے اسے یہ دنیا بے عزت نہیں کر سکتی۔ میں اپنا حجاب نہیں چھوڑوں گی، یہ بات آپ بھی سمجھ لیں اور اس خاندان کے ہر فرد کو بھی سمجھا دیں۔ اسی وجہ سے زہر لگتے ہیں مجھے یہ مدرسے۔ ذرا لہجہ بھر کو رک کر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھو، اپنے رویے کو دیکھو۔ کہیں سے بھی پڑھی لکھی اور 21ویں صدی کی لڑکی نہیں لگ رہی ہو تم۔ ان مدرسے والوں نے تمہاری سوچ کو اتنا چھوٹا کر دیا ہے کہ اب کسی جدت کی گنجائش ہی نہیں۔ میں تمہیں کتنا بھی سمجھا رہوں لیکن اب تم نہیں مانو گی، کیونکہ تمہاری برین واشنگ کی گئی ہے، تمہیں انتہا پسند بنایا جا رہا ہے۔ رابیل اٹھو، جاگو، تم ایسی نہیں تھی پہلے۔ وہ بے یقینی کے ساتھ ساتھ گہرے دکھ کے زیر اثر اسے دیکھ رہی تھی۔ قرآن پڑھانے والوں کے بارے میں ارحم کے خیالات سن کر اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ وہ کیا سوچ رہا تھا اس کے بارے میں اب تک؟ آپ کو تھوڑی سی حیا کرنی چاہیے قرآن پڑھانے والوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ کیا اب تم ان سو کال لوگوں کے لیے مجھے شرم دلاؤ گی؟ وہ یکدم ہی ہتے سے اکھڑا
اکھڑا گیا تھا۔ رابیل نے آنسو رگڑے اور ایک لمحے کو افسوس سے اس کی جانب دیکھا۔ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، اتنا کہہ کر وہ اس کمرے سے بھاگتی ہوئی نکلی اور آنسو بھل بھل پھسلتے اس کے دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے اور وہ ہاپتی کاپتی زینے اتر رہی تھی۔ یکایک کسی سے بری طرح ٹکرائی۔ معاذ جو خوف سے ابھی کچھ کہنے ہی لگا تھا، اسے دیکھ کر یکدم رکا۔ وہ رو رہی تھی، پلکوں پر اس قدر پانی لدا تھا کہ حد نہیں۔ رابیل، کیا ہوا؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا تھا، مگر وہ جواب دیے بغیر ہی اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ اس کا دل ڈوب ڈوب کر ابھرنے لگا تھا اور کسی انجانے سے خوف کے زیر اثر اس کا وجود سن پڑنے لگا۔ معاذ نے لمحے بھر کو پلٹ کر اس کے کمرے کی جانب دیکھا اور پھر لاعملی کے باعث کندھے جھٹکتا اپنے کمرے کی جانب چلا آیا۔ وہ اب تک دروازے سے لگ کر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے سن رکھا تھا، امیدیں انسان کو سب سے گہرے زخم دیا کرتی ہے، اور اس نے یہ آج دیکھ بھی لیا تھا۔ جس قدر امیدیں اس نے ارحم سے وابستہ کی تھی، اس قدر اس نے بے رحمی کے چند جملوں میں اس کی امیدوں کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ دروازے سے لگی گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ سب کچھ بگڑ رہا تھا، سب کچھ بگڑتا جا رہا تھا۔ وہ ٹوٹ رہی تھی۔ وہ اس سب کو سنبھالتے سنبھالتے اب ہلکان ہونے لگی تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پہ رکھی کتاب صبح کی روشنی میں لمحے بھر کو چمک کر ماند ہوئی۔ اور لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں گے اور آزمائے نہ جائیں گے۔ چلیں جی، آج کے لیے بس اتنا ہی، اور ناول کے لیے تھوڑا سا انتظار کریے گا۔ جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔